حج کی تیاری کوئز نمبر 10 موضوع ہے حج پارٹ 4۔ حج و عمرہ پر جانے سے پہلے مناسک کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری صورت میں دم واجب ہو سکتا ہے یا حج و عمرہ بھی ناقص ہو سکتا ہے۔ حج و عمرہ کرنے کے آسان طریقے کی کافی ساری پلے لسٹ یوٹیوب چینل علم کا خزانہ پر پہلے سے موجود ہے، ان کو واچ کیجئے۔ پھر اپنی حج کی تیاری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کوئزز کو خود سے سالو کیجئے۔ ان کوئزز کو خود سے سالو کرنے کے لیے علم کا خزانہ کے واٹس ایپ چینل میں ان کوئزز کے لنکس موجود ہیں، اور واٹس ایپ چینل کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 1، حج تمتع والا اگر حج کا احرام مکہ مکرمہ کے بجائے منا جا کر پہنے تو کیا ہوگا؟ اس کا حج نہیں ہوگا، دم واجب ہوگا، حج ہو جائے گا، یا مکہ مکرمہ جا کر دوبارہ احرام باندھنا ہوگا؟ صحیح جواب ہے حج ہو جائے گا۔ واضح رہے حج تمتع کرنے والا 7 یا 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو حج کا احرام باندھنے کے لیے اس کی میقات پورا حدود حرم ہے، یعنی وہ حج کا احرام مکہ سے بھی باندھ سکتا ہے اور منا سے بھی۔ البتہ اگر ممکن ہو تو حرم سے باندھ کر جانا افضل ہے، یا پھر مکہ سے اپنی قیام گاہ سے، لیکن ضروری نہیں۔ لہٰذا اگر وقت کم ہو یا انتظامی مجبوری کی وجہ سے مکہ سے باندھنا مشکل ہو تو اس صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ منا پہنچ کر 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد منا کے میدان میں ہی احرام باندھ لے، یا کم از کم ظہر کی اذان سے پہلے تک کسی بھی وقت میں احرام باندھ لے، پھر اپنے حج کے بقایا اعمال پورے کرے۔ سوال نمبر 2، کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ کر ڈائریکٹ عرفات چلا جائے تو دم واجب ہوگا، حج نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں، یا حج ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے؟ صحیح جواب ہے حج ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی شخص میدان عرفات میں وقوف عرفات کے وقت بے ہوش ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بڑا دم دینا ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا، یا وقوف عرفہ فوت ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہے کوئی حرج نہیں۔ واضح رہے وقوف عرفات جو کہ حج کا فرض رکن ہے، اس کا مطلب ہے عرفات کے میدان میں قیام کرنا، لہٰذا بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، حج کا خطبہ سننا واجب ہے، سنت ہے، مسجد نمیرہ میں موجود ہے تو لازمی ورنہ اختیاری، یا حج کا لازمی جزو ہے؟ صحیح جواب ہے مسجد نمیرہ میں موجود ہے تو لازمی ورنہ اختیاری ہے۔ واضح رہے عرفات کے میدان میں اپنے خیموں میں رہتے ہوئے بھی لائیو خطبہ کو موبائل پر سنا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، اگر کسی نے وقوف عرفہ کی نیت نہیں کی تو وقوف عرفہ ہو جائے گا، وقوف عرفہ ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا، وقوف عرفہ ہو جائے گا لیکن صدقہ دینا ہوگا، یا وقوف عرفہ نہیں ہوگا؟ صحیح جواب ہے وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6، 9 ذی الحجہ کو حاجی مغرب کی نماز کہاں پڑھے گا؟ عرفات میں پڑھ کر نکلے گا، مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھے گا، مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھے گا، یا عرفات یا مزدلفہ جہاں چاہے پڑھ لے؟ صحیح جواب ہے مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھے گا۔ سوال نمبر 7، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے بعد اگر انتظامیہ آپ کو مغرب سے پہلے میدان عرفہ سے نکلنے پر مجبور کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ انتظامیہ سے تعاون کرنا چاہیے۔ مغرب سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز ہے؟ مغرب سے پہلے عرفات سے نکلنے پر دم واجب ہوگا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے مغرب سے پہلے عرفات سے نکلنے پر دم واجب ہوگا۔ واضح رہے 9 ذی الحجہ کو عرفات کا میدان مغرب سے پہلے کسی صورت نہیں چھوڑنا ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8، عرفات سے نکلنے کے بعد اگر کوئی شخص مزدلفہ پہنچتے پہنچتے طلوع آفتاب کے بعد پہنچے، یعنی صبح بھی ہو جائے، تو اس میں کیا ہوگا؟ کوئی حرج نہیں،
وقوف مزدلفہ فوت ہو گیا لہٰذا دم دینا ہوگا، یا حج نہیں ہوگا یا صدقہ دینا ہوگا؟ صحیح جواب ہے وقوف مزدلفہ فوت ہو گیا لہٰذا دم دینا ہوگا۔ سوال نمبر 9، مزدلفہ جلد پہنچنا سنت ہے، واجب ہے، افضل ہے، یا مزدلفہ پہنچنے کا کوئی وقت مقرر نہیں؟ صحیح جواب ہے مزدلفہ پہنچنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ سوال نمبر 10، اگر کسی حاجی نے مغرب کی نماز مزدلفہ سے پہلے ہی راستے میں پڑھ لی تو کیا وہ ادا ہو جائے گی؟ افضل ہے مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ پڑھے یا مغرب کی نماز اپنے وقت پر پڑھے؟ صحیح جواب ہے مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ واضح رہے 9 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے، مزدلفہ پہنچ کر ہی عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سوال نمبر 11، اگر وقوف مزدلفہ کسی چھت کے نیچے کیا تو ادا نہیں ہوگا، دم واجب ہوگا، کوئی حرج نہیں، یا ادا ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے؟ صحیح جواب ہے ادا تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے۔ واضح رہے وقوف مزدلفہ کھلے آسمان کے نیچے کرنا سنت ہے۔ سوال نمبر 12، عرفات سے واپس ہوتے ہوئے مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے یا مستحب ہے؟ صحیح جواب ہے سنت موقدہ ہے۔ واضح رہے سنت موقدہ وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو اور اس کی بار بار تاکید کی ہو۔ سوال نمبر 13، اگر کوئی عورت ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے مزدلفہ میں نہ ٹھہرے تو دم واجب ہوگا، صدقہ واجب ہوگا، دم و صدقہ دونوں واجب ہوگا، یا دم یا صدقہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا؟ صحیح جواب ہے دم یا صدقہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ واضح رہے وقوف مزدلفہ کا اصل وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ رات کا قیام سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے صبح صادق سے پہلے ہی منی چلا گیا اور صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان وقوف مزدلفہ بالکل نہیں کیا تو اس پر دم لازم ہوگا، البتہ مریض، ضعیف اور خواتین عذر کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے منی چلے جائیں تو ان پر دم لازم نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 14، وقوف مزدلفہ کا وقت کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے زوال تک، 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے زوال تک، یا وقوف مزدلفہ کا کوئی وقت مقرر نہیں؟ صحیح جواب ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ سوال نمبر 15، 10 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد اندھیرے میں ہی مزدلفہ سے نکل گیا تو اس کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا، وقوف مزدلفہ ہو جائے گا؟ وقوف مزدلفہ ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا، یا وقوف مزدلفہ ہو جائے گا لیکن صدقہ دینا ہوگا؟ صحیح جواب ہے وقوف مزدلفہ ہو جائے گا۔ واضح رہے وقوف مزدلفہ کا اصل وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع شمس تک ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں مزدلفہ سے چل دیا تو دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ چلتے وقت وقوف کی واجب مقدار جو کہ چند لمحے بھی ہو سکتی ہے ادا ہو گئی۔ سوال نمبر 16، شیطان کو مارنے کے لیے کنکر مزدلفہ سے چن لینا کیسا ہے؟ واجب ہے، ممنوع ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ صحیح جواب ہے مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنا افضل یا فضیلت کا باعث ہوتا ہے لیکن نہ کرنے پر گناہ یا دم نہیں ہوتا۔ مزدلفہ سے 70 کنکریاں مثل کھجور کی گٹھلی یا چنے کے اور لوبیے کے دانے کے برابر اٹھانا رمی کرنے کے لیے مستحب عمل ہے، اور کسی جگہ سے یا راستے سے بھی اٹھانا جائز ہے، مگر جمرہ جس جگہ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کے آس پاس سے نہ اٹھائیں۔ سوال نمبر 17، خواتین کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، ضروری نہیں، لازم ہے یا واجب ہے؟ صحیح جواب ہے ضروری نہیں۔ واضح رہے خواتین کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، البتہ وہاں نماز نہیں پڑھیں گی کیونکہ حیض و نفاس میں نماز پڑھنا منع ہے۔
دعا، تلبیہ، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں گی، یہی ان کا وقوف مزدلفہ ہوگا۔ یعنی حیض و نفاس یا کسی قسم کی ناپاکی کی صورت میں بھی وقوف مزدلفہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، اگر کسی نے فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کیا لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے باہر چلا گیا اور لوٹ کے نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ دم واجب ہوگا، وقوف مزدلفہ درست ہو گیا، وقوف مزدلفہ فوت ہو گیا، یا پھر مزدلفہ واپس آنے پر دم ساقط ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہے وقوف مزدلفہ درست ہو گیا۔ سوال نمبر 19، جو لوگ مزدلفہ میں اپنی با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں ان کے لیے مغرب و عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنا مکروہ ہے، واجب ہے، اختیاری ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے واجب ہے۔ سوال نمبر 20، اگر کوئی مزدلفہ کی رات صبح صادق تک سو کر گزارے تو اس کا وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا، وقوف مزدلفہ فوت ہو جائے گا، دم واجب ہوگا، یا مزدلفہ کی رات سونا خلاف سنت ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا۔ فارم سبمٹ کیجئے، اپنا اسکور دیکھیے، اگر غلطیاں بہت زیادہ ہیں تو دوبارہ سے حج عمرہ کی ویڈیو دیکھ کر اپنی تیاری کو مزید اچھا کر لیجئے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔